بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے مسائل کا سلسلہ ہے۔ مالک نصاب نے قربانی کی منت مانی تو اس کے ذمہ 2 قربانیاں واجب ہو گئیں۔ مالک نصاب ہے، اس نے منت مانی کہ میں قربانی کروں گا، میرا یہ کام ہو جائے، منت مانی۔ اب اس کے اوپر 2 قربانیاں واجب ہوگی۔ ایک تو مالک نصاب ہونے کی وجہ سے قربانی واجب ہوگی، اور دوسری قربانی جو ہے منت کی وجہ سے اس پر واجب ہو گئی کہ منت اس نے مانی ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں قربانی کروں گا، تو اس بات کو پورا کرنا، اس قربانی کو پورا کرنا یہ واجب ہے۔ اب اس کے اوپر 2 قربانیاں ہوں گی، ایک مالک نصاب ہونے کی وجہ سے اور ایک منت کی وجہ سے اس کے اوپر قربانی واجب ہو گئی۔ ایک وہ جو غنی پر واجب ہوتی ہے اور ایک منت کی وجہ سے 2 یا 2 سے زیادہ قربانیوں کی منت مانی، تو جتنی قربانیوں کی منت مانی ہے سب واجب ہے۔ اگر ایک بندہ کہتا ہے میں 7 قربانیاں کروں گا، میرا اگر یہ کام ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے 7 کی اس نے منت مانی ہے، وہ 7 قربانیاں اس پہ واجب ہو گئیں۔ 7 قربانیاں وہ کرے اور ایک جو وہ غنی ہے اور صاحب نصاب ہے، اس وجہ سے ایک قربانی کرے، تو اس طرح وہ 8 قربانیاں کرے گا۔ تو بات یہ ذہن میں رکھیں کہ قربانی بندے کے اوپر ایک واجب ہے۔ اب اس کے بعد اگر وہ منت مانتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنی قربانیاں کروں گا، تو وہ اس کے لیے پھر واجب بن جائیں گی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بندے نے 1 سے زیادہ قربانیاں کی ہیں تو وہ کر سکتا ہے۔ قربانی فرض کریں ایک بندے کے اوپر واجب ہے، اب وہ پوری گائے ذبح کر لیتا ہے، کسی کو حصے دار بناتا ہی نہیں اکیلا، تو یہ بھی جائز ہے۔ ایک اس کی واجب میں ادا ہو جائے گی، باقی اس کی نفل قربانیاں ہو جائیں گی۔ اور اس طرح بندہ جو ہے ایک اونٹ بھی کر دیتا ہے، ایک اونٹنی بھی کر دیتا ہے، گائے بھی کر دیتا ہے، بیل بھی کر دیتا ہے، تو سب قربانیاں بندہ کر لے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو اس کی ایک قربانی ہے وہ واجب ادا ہو جائے گی، اس کا واجب ادا ہو جائے گا، اور باقی اس کی نفل ہو جائیں گی قربانیاں۔ تو اس لیے اگر کوئی شوق سے چاہے تو بڑا جانور اکیلا بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ شوق سے بندہ چاہے تو اکیلا بھی گائے، بھینس، بچڑا، کٹا، بیل، یہ اکیلا بھی بندہ کر سکتا ہے۔ قربانی کی عمر یہی ہے جو بتائے گی، اس سے کم نہ ہو۔ اونٹ اونٹنی 5 سال، اور گائے، بیل، کٹا، بچڑا، بھینس 2 سال، اور بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ، دمبی 1 سال، ان کی عمر ہونی چاہیے۔ جانور جو ہے عیبوں سے پاک ہو، جن کی وجہ سے قربانی ناجائز ہوتی ہے، ایسا کوئی بھی عیب نہ ہو۔ بہتر یہ کہ عمدہ ہو، فربا ہو، قربانی سے پہلے اسے چارہ پانی دیں، یعنی بھوکا پیاسا جانور جو ہے وہ ذبح نہ کریں، اور ایک کے سامنے دوسرے کو ذبح نہ کریں، اور پہلے سے چھری تیز کر لیں۔ ایسا نہ کریں کہ جانور گرانے کے بعد سامنے چھری تیز کی جائے۔ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کریں، چھپا کے سائیڈ پہ کریں۔ پھر جانور کو بائیں پہلو پہ لٹائیں، قبلہ کو اس کا منہ ہو، اپنا دایاں پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کر تیز چھری سے جلد ذبح کر دیا جائے، جلد ذبح کر دیا جائے۔ اب دیکھو جانور کو ذبح بھی کرنا ہے تو اس کا بھی ایک اس نے سلوک کے ساتھ، کی تیزی کے ساتھ، تاکہ یہ نہیں کہ تڑپا کے اس کو یکدم اس کو گلا کاٹ کے اس کو ذبح کر دیں، تڑپا کے نہیں۔ اور ذبح سے پہلے یہ دعا پڑھی جائے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر تیز چھری سے جلدی ذبح کر دیا جائے۔ قربانی اپنی طرف سے ہو تو ذبح کے بعد بندہ یہ دعا پڑھے، اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ بندہ دعا پڑھے کہ اگر اپنی طرف سے ہو کہ یا اللہ میری طرف سے یہ قبول فرما، اللہم تقبل منی کما تقبلتا، جس طرح تو نے قبول فرمائی، من خلیلی کا ابراہیم علیہ السلام، اپنے دوست ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، وہ حبیبی کا، اور اپنے حبیب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قربانی، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قربانی جس طرح تو نے قبول فرمائی، اللہ پاک یہ بھی قبول فرما۔ اللہ اکبر۔ اس طرح بندہ ذبح کرے کہ 4 رگیں کٹ جائیں، یا کم سے کم 3 رگیں اس کی کٹ جائیں، اس سے زیادہ نہ کاٹے کہ چھری جو ہے یہ گردن کے مہرہ تک پہنچ جائے، تو
تو کہ یہ بے وجہ کی تکلیف ہے، 4 رگیں کٹ جائیں، زیادہ نہ کاٹیں۔ پھر جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے، جب تک اس کی روح بالکل نہ نکل جائے، اس کے پاؤں کاٹیں، نہ کھال اتاریں۔ جب وہ بالکل ٹھنڈا ہو جائے تو اس کے بعد اس کے پاؤں بھی کاٹیں، کھال بھی اتاریں۔ اگر دوسرے کی طرف سے بندہ ذبح کرتا ہے تو منی کی جگہ من کے بعد جو ہے اس کا نام لے۔ جب بندہ کہنا اللہم تقبل منی، یا اللہ میری طرف سے قبول فرما، تو پھر جس کی ہو اللہم تقبل من فلاں، فلاں کی طرف سے قبول فرما۔ تو جس کسی کی جگہ پہ اگر قربانی ہو تو منی کی جگہ پہ من کے بعد اس کا بندہ نام لے، اور اگر وہ مشترک جانور ہے، مشترک ہے، جیسے گائے ہے، اونٹ ہے، تو پھر وزن سے گوشت تقسیم کیا جائے، وزن کر کے گوشت تقسیم کیا جائے ترازو کے ساتھ، باقاعدہ تول کے پیمائش، پیمانہ، وزن تول کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، محض تخمینہ سے تقسیم نہ کریں، پھر اس کے گوشت کے 3 حصے کر کے ایک حصہ فقیروں پہ صدقہ کریں، ایک حصہ دوست احباب کے یہاں بھیجیں، ایک اپنے گھر والوں کے لیے رکھیں، اس میں سے خود بھی کچھ کھا لے، اور اگر اہل و عیال وغیرہ زیادہ ہوں تو تہائی سے زیادہ، بلکہ کل گوشت بھی بندہ گھر میں رکھ سکتا ہے، اور لیکن زیادہ اچھا ہی ہے کہ بندہ تقسیم ہی کر دے، اللہ کے لیے قربانی کر رہا ہے، غریبوں کو دے، بندہ تو کھاتا ہی رہتا ہے پورا سال، اور اس کا چمڑا اپنے کام میں بھی لا سکتا ہے، کسی نیک کام کے لیے بھی دے سکتا ہے، مسجد یا دینی مدرسہ کو دے دے یا کسی فقیر کو دے دے، لیکن یہ ڈائریکٹ مسجد کو اس لیے نہ دے کہ پہلے کسی فقیر کو دے، وہ فقیر آگے جو ہے وہ مسجد کو دے دے۔ مدرسہ کو بھی دیا جا سکتا ہے، بعض جگہ امام مسجد کو دیا جاتا ہے، اگر امام کی تنخواہ میں یہ نہ ہو، اعانت کے طور پہ ہو، مدد کے طور پہ ہو، اس کی ہیلپ کے طور پہ ہو، تو پھر امام مسجد کو بھی جو ہے یہ چمڑا کھال اس کو اپنی ضرورت کے لیے بھی دیا جا سکتا ہے، ہاں اس کو اپنی ضرورت کے لیے بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو اس کو جو ہے تنخواہ کے طور پہ نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح جس طرح کہ وہ کھال چمڑا ہے، ہم وہ کساب کرنے والے کو ہم نہیں دیتے کہ اجرت کے طور پہ وہ نہیں دے سکتے، اجرت کے طور پہ نہیں دے سکتے، اور محنتانہ کے طور پہ نہیں دے سکتے، مزدوری کے طور پہ نہیں دے سکتے، امام کو بھی تنخواہ کے طور پہ نہیں دے سکتے، ویسے اعانت، ہیلپ، مدد کے طور پہ اس کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں یہ بھی ہے کہ قربانی کرنے والا بقر عید کے دن سب سے پہلے قربانی کا گوشت کھائے، اس سے پہلے کوئی دوسری چیز نہ کھائے، یہ مستحب ہے۔ اگر اس کے خلاف بندہ کر بھی لے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اگر اس کے خلاف ہو بھی جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی چیز کھا بھی لے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنا گوشت ہی سب سے پہلے بندہ کھائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی، ماں باپ کی اور امت کے سارے مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔